الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام
معزز محترم قابل قدر علماء کرام، سامعین گرامی قدر، خلاق عالم نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان زمین سورج چاند ستارے پہاڑ اشجار انہار، ملائکہ جنات انسان حشرات الارض کیڑے مکوڑے، زمین پر رینگ کر چلنے والی مخلوق، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق، یہ جو کچھ بھی ہے اس خالق و مالک نے اس سارے کارخانہ قدرت کو بیکار عبث بلا مقصد نہیں بنایا، اس کارخانہ قدرت کو سجانے کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی چیز بھی اس کارخانہ قدرت میں نکمی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان کا چھت یہ بلا مقصد بنایا ہے، اتنا بڑا فرش زمین کا ہر چیز کے بنانے کی کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے۔ اس پورے کارخانہ قدرت کا مقصد مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا قرآن و سنت میں سے واز کرنا ہے۔ اب انہوں نے مجھ پہ قید لگا دی ہے، یا یوں سمجھو قدغن لگا دی ہے، پابند کر دیا ہے۔ قرآن اور سنت شاہد ہیں اس بات پر
کہ یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ نے بیکار، آپ کچھ بول سکتے ہیں جی؟ نطق ہے نا آپ کے پاس؟ اچھا اچھا، یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ نے بلا مقصد، بولو بولو، بلا مقصد نہیں بنایا۔ یہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلا مقصد نہیں ہے۔ اس پر قرآن شاہد ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کے بنانے میں، اتنی بڑی جو چھت تنی ہوئی ہے، اتنا خوبصورت فرش جو بنا ہوا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، ان کے عدلنے بدلنے میں، کبھی رات بڑی کبھی دن چھوٹے، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، یہ نظام جو چل رہا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی دن کے اجزاء کو اللہ رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں، راتیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں، کبھی رات کے بعض اجزاء کو پروردگار عالم دن کے اجزاء میں داخل کر دیتے ہیں، وہ چھوٹی ہونے لگ جاتی ہیں، یہ بڑی ہونے لگ جاتی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اے لوگو، آسمان کی تخلیق میں، زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، ان کے اختلاف کے اندر فرمایا لآیات لأولی الالباب، لآیات اے لدلالات، اس میں بڑے دلائل ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے، سمجھداروں کے لیے، صاحب فہم کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، جن میں عقل ہے ان کے لیے تو ان میں بڑے دلائل ہیں، وہ اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اس کے بننے کو دیکھتے ہیں، زمین کے بچھنے کو دیکھتے ہیں، رات و دن کے اختلاف کو دیکھتے ہیں، وہ یوں نہیں گزر جاتے ہیں، نہیں، لآیات لأولی الالباب، اس میں تو بڑے نشان قدرت ہیں، اس کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے بڑے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے کون سے ہیں؟ عقل والے کن کو کہا جاتا ہے؟ صاحب فہم کن کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگ تو عقل والا اس کو کہتے ہیں جو دوسرے بندے سے دھوکہ کر لیتا ہے، اس کو دھوکے سے زیر کر لیتا ہے، دھوکے سے کسی سے مال بٹور لیتا ہے،
جی غلط بیانی کر کے، کسی کو چترا چترو کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، بہت سیاںا بندہ ہے، بڑا عقل والا آدمی ہے۔ دکاندار کا ملازم ہوتا ہے، اگر 10 نمبر کا مال ہو وہ 1 نمبر بنا کے بیچ دے تو مالک کہتا ہے میرا ملازم بڑا سیاںا ہے۔ یہ بولی سمجھیں دے ہو؟ مالک کہتا ہے یہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیاںا آدمی ہے جی، 10 نمبر والی چیز کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا والوں نے یہ ضابطے وضع کر رکھے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے دھوکہ بازی کر کے مال بٹور لیتا ہے، ہاں جی 1 نمبر کو 10 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دنیا والے کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، ذرا قرآن سے پوچھو عقل مند کون ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے لوگو عقل والے وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ۔ عقل والے وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر تذکرہ ہوتا ہے تو کس کا؟ کس کا؟ ہولے بولو، آہستہ بولو، کس کا نام لے رہے ہو؟ اس نے رپٹ لکھوائی، جا جا کے تھانے میں بڑھانے والے نام لیتے ہیں اللہ کا اس زمانے میں۔ الذین یذکرون اللہ، ان کی زبانوں پر تذکرہ ہوتا ہے تو کس کا؟ ذرا اونچا۔ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے جب سبحان اللہ پہ وقف کیا نا، خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی دل میں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں، عقل والے وہ ہیں جن کی زبان پہ تذکرہ ہوتا ہے تو کس کا؟ قیاماً وقعوداً بالا جنوبہم، وہ کھڑے ہیں، اب ذرا میں تعبیر کرنے لگا ہوں، وہ کھڑے ہیں تب ان کی زبان پر ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ وہ کھڑا ہے، اس کی زبان پہ ہے ایاک نعبد و ایاک، پڑھ لو پڑھ لو، ایاک نعبد، تہاڈے وزیر اعظم دے لفظ نہیں پڑھ دے پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے پڑھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ زبان پہ تذکرہ ہے، وہ کہتا ہے اللہم انا نستعینک، پڑھتے رہتے ہو صبح کی نماز میں نا، وہ کدیں عشاء نماز پڑھ دے رہندے ہو؟ اللہم انا نستعینک، اگر آپ بولتے جائیں گے تو میں بیچ میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر نہیں بولیں گے تو پھر یہ ہوتا رہے گا بیچ میں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک ولک نصلی
نسجد و الیک نسعی بار عرض کرنے لگا ہوں الذین یذکرون اللہ، ان کی زبان پہ تذکرہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہیں تو تب اس کا تذکرہ، وہ بیٹھے ہیں تو تب اس کا تذکرہ، وہ جب سونے لگے ہیں اپنی کروٹ پہ لیٹے ہیں تب ان کی زبان پہ ہوتا ہے اللہم بسمک، نو پڑھ دیتا آج پڑھ لو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب یہ دنیا سے الگ ہوا بیٹھا ہے، اپنی جو ہے کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، بستر پہ دراز ہوا پڑا ہے۔ ایک توجیہ مفسرین نے یہ کی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا ہوں، مطلب فتوے لگانے شروع کر دو، ڈر لگتا ہے فتووں سے۔ عرض کرنے لگا ہوں اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آگے قرآن کہتا ہے عقل والے وہ لوگ ہیں جو جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ چھت تنی ہوئی ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ اس کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر یہ جب تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مولویوں کی بولی میں استقراء کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں، اس بولی میں تدبر استقراء کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پالنہار، یہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا یہ باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بلا ضرورت نہیں بنایا، بلا غرض نہیں بنایا، ضرور اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے بنانے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن میں چلے جاؤ، قرآن بار بار ان چیزوں کے تذکرے کر کے دعوت فکر دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ غور کر ذرا، اس میں غور کر، اس میں غور کر، اس میں غور کر، اس میں سوچ و بچار کر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اور دیکھو یہ آسمان میں نے بنایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق اللہ۔ اللہ پاک دعوت دے، دیکھ دیکھ ذرا، خلق السماوات بغیر عمد، ہم نے بغیر ستونوں کے بنایا، پھر اس میں ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا۔ کیوں رکھا ہے؟ ان تمید بکم، ان تمید بکم، کہ یہی زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرنے لگ جائے، ڈاما ڈول نہ ہونے لگ جائے، میرے بندے کا نقصان نہ ہونے لگ جائے۔ یہ 100 منزلہ عمارت بنانے لگا ہے، اب اگر وہ ڈاما ڈول ہو جائے تو کس طرح کھڑی ہوگی؟ یہ گھر بنانے لگا ہے، اگر وہ ڈاما ڈول ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، کیسے کھڑا کرے گا؟ زمیندار ہے، زراعت کرنے لگا ہے، زمین کو برابر کیا ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالا ہے، پانی دینے لگا ہے، اب زمین حرکت کرنے لگ جائے، ادھر ادھر ہلنے لگ جائے، اس کی زراعت کا نقصان ہوگا۔ فرمایا القا فی الارض رواسy ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ، پھر میں نے زمین میں چوپائے پھیلا دیے۔ دیکھ دیکھ ذرا، اگر ادھر نظر نہیں آتے جا ذرا جنگلوں کے اندر چلا جا، افریقہ کے جنگلوں میں دیکھ کتنے جانور پھر رہے ہیں، ذرا سوچو بچار کرو۔ تیرے گھر میں 2 بندھے ہوئے ہیں، آدھی تنخواہ کھا جاتے ہیں،
اے تو ہن سمجھ نہیں آئی، تسا رکھے جے کوئی نہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ کیا کہتے ہیں نا، دما دم کماؤ گے تم، کھائیں گے ہم، یہی فارمولہ ہے نا آپ کا۔ اے تو ہاڑے نال گل ہے، انہاں نال نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس میں عمدہ 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 نباتات نکالی ہیں، عمدہ عمدہ چیزیں نکالی ہیں۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں اے لوگو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دابے، یہ زمین میں چلنے پھرنے والے، یہ پہاڑ، یہ آسمان سے بارش، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جو تمہیں نظر آتا ہے، فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ انہاں ساڈے کول بھیجو بولن دی عادت پوسنے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ کس کی قدرت کی کانا گری ہے؟ یہ کس کی صنعت گری ہے؟ ھذا خلق اللہ۔ کہیں رب ذوالجلال دعوت فکر یوں بھی دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں جی خلق السماوات، اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ ملک کے اندر میں نے 7 آسمان بنائے ہیں جی، طبق در طبق ہیں، ہاں جی طبق در طبق بنائے ہیں، اوپر نیچے بنائے ہیں۔ رب ذوالجلال پھر کہتے ذرا دیکھ دیکھ میری اس تخلیق کے اندر، ذرا تم دیکھو تو صحیح نا، ہاں جی میری تخلیق میں حل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر۔ یہ میرے بھائیو، یہ قرآن بار بار یہ دعوت دے رہا ہے۔ اب ذرا آؤ تمہید والی بات کی طرف۔ آسمان بنانے والا، ذرا اونچا بولو یار جی، اچھا آہستہ بولو۔ ہمارا ایک رشتہ دار تھا، بڑا قریبی رشتہ دار تھا، اس کی والدہ کہتی ہے کہ اس کو مجھے آگے کرنا ہوتا نا، میں کہتی ذرا پیچھے جا، وہ آگے آ جاتا تھا۔ اس کو پیچھے کرنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی آگے آ جاؤ، وہ کہاں جاتا تھا؟ سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، چاند سورج بنانے والا، یہ انہار و اشجار بنانے والا، یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے بنانے والا، یہ پہاڑ بنانے والا، انسانوں جنوں ملائک بنانے والا، اس کارخانہ قدرت کی ایک ایک چیز بنانے والا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہی بنانے والا ہے۔ او میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت قرآن مجید میں اللہ نے بتایا، یہ ہم نے بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا۔ مولا کیوں بنایا؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں جی؟ ہونا چاہیے۔ کیوں بنایا؟ اب یہاں پہ گڑبڑ ہونے لگ جائے گی جب یہ بات دنیا میں قرآن کی بولی میں بتاؤ گے۔ کون سی بولی میں؟
قرآن کی بولی میں بتاؤ گے۔ اب دنیا گڑبڑ کرے گی، چونکہ دنیا میں مختلف نظریات کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، کسی نے ادھر گدی بنائی کسی نے ادھر بنائی، کوئی کہتا ہے یہ فلاں کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے بنا، وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، کوئی کہتا ہے حضرت عزیر کے لیے بنا، وہ نہ ہوتے یہ کچھ نہ ہوتا، کوئی آئے انہوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، ایک کوڑاں دے پلندے بیچارے چائی ودے، انہاں کہا نہیں نہیں نہیں، اگر حضرت نہ ہوتے یہ نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتی۔ او میرے بھائیو، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی زبان ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھو اس کائنات کو میرے رب نے کیوں بنایا، کیا مقصد ہے کائنات کے بنانے کا؟ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، اور میرے بھائیو توجہ کرو، اللہ کا قرآن شہادت دیتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے ساری کائنات، ایک ایک ذرہ کائنات رب ذوالجلال نے بنایا اپنی توحید کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اونچا بولو، کس کے لیے؟ اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے۔ یا بالکل آسان لفظوں میں، بالکل آسان لفظوں میں، پروردگار عالم نے یہ سب کچھ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ الہ میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ۔ ذرا اونچا بولو یار، یہ ثابت کیا قرآن نے۔ اب وہ بڑی لمبی چوڑی آیات مبارکہ ہیں، بڑی لمبی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے، جگہ جگہ قرآن یہ چیز بیان کرتا ہے۔ ذرا پہلے دوسرے پارے میں آ جاؤ۔ دوسرے پارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ذرا اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے پچھلے رکوع کے اختتام پہ چلے جاؤ۔ یہ تو رکوع شروع ہوا ان فی خلق السماوات، اس سے پیچھے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ آج دوسری بولی میں کسی خطیب کے جملے میں کہنے لگا ہوں، ہاں جی اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں ساری کائنات میں الہ کلا۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اتنی اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے اور نام بھی کس کا لینا ہے؟ ایسا نام ہے کہ لفظ اللہ کا یہ جو ہے یہ پر پڑا جاتا ہے نا، قاری حضرات بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں، یہ پر پڑا جاتا ہے۔ جب اس کو پر پڑھو گے تو پھر منہ بھر جائے گا، منہ بھرے گا نا، خدا کی قسم جب تمہارا منہ بھر جائے گا یہ نام لیتے ہوئے اللہ تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دے گا۔ الہکم الہ واحد لا الرحمن الرحیم۔ یہ آگے قرآن نے اسی دعوے کی دلیل دی ہے۔ ان دلیلوں کو دیکھو، یہ دلیلیں ثابت کرتی ہے کہ الہ کلا، الہ کلا
اللہ قرآن میں یہ بتانا چاہتے ہیں اس کائنات میں یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، کارخانہ قدرت کسی ہستی کے لیے نہیں، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی غوث کے لیے نہیں، کسی قطب ابدال کے لیے نہیں، کسی چھوٹے بڑے کے لیے نہیں، نانا جبریل کے لیے نہیں، میکائیل کے لیے نہیں، انبیاء کے لیے نہیں، یہ ساری کائنات جو پروردگار عالم نے بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ اس سے رب ذوالجلال اپنی توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی وحدانیت کے لیے، مسئلہ توحید کے لیے بنائی ہے۔ یہ اپنی بات نہیں ہے، مت تم کہو یہ اشاعت التوحید والے زیادتی کرتے ہیں، جدھر دیکھو تو مسئلہ موڑ کے لے جاتے ہیں، ادھر سے مسئلہ اور چل رہا ہوتا ہے یہ ادھر لے جاتے ہیں۔ نہ میرا بھائی غصہ نہیں کرنا، ہماری جو ہے وہ زبان، ہماری زبان گالیوں والی نہیں ہے، ہم تو گالیاں سن کے قرآن سناتے ہیں، گالیاں سن کے قرآن سناتے ہیں، ہماری بولی قرآن والی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہی قرآن ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو ہے ہمیں یہ بتایا دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، مقابلہ ہو، مناظرہ ہو، مجادلہ ہو، کہ مقام دعوت ہو، مقام تردید ہو، مقام تعدیہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، اے لوگو، اے ہماری جماعت کے لوگو، اے علماء خطبہ، اے طلباء کرام، تم نے اپنے ہاتھ سے قرآن کی دلیل کو نہیں چھوڑنا، پیغمبر کی صحیح حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ کوئی بل بل کرتا ہے، کوئی بل بل کرتا ہے، کوئی چل چل کرتا ہے، اور میرے بھائیوں تب اس کے سامنے جانا ہے، گالیاں نہیں قرآن سنانا ہے۔ کیا سنانا ہے؟ کیا سنانا ہے؟ قرآن سنانا ہے، دلیل اپنی طرف سے نہیں۔ یہ جو بات کہنے لگا ہوں آپ کہو گے زیادتی کرتا ہے، ساری چیزیں خدا نے توحید کے لیے بنائی ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ خود اپنی لا ریب کتاب میں یہ بات بیان کرتے ہیں، فرمایا، توجہ ہے؟ میرا تو گلا خراب ہے، تہاڈا نک خراب ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ کی لا ریب کتاب ہے مسلمانوں، اللہ کا قرآن ہے اور ہم سب کا ایمان ہے قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن قرآن ایسی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، اس نے جو بھیجی ہے، جب بھیجنے والا وہ ہے تو پھر من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، پھر اس سے بڑھ کر تو کسی کی بات سچی نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، گالیاں نہ دو، فتوے نہ لگاؤ، بھبکیاں نہ کسو، دھمکیاں نہ دو۔ قرآن کہتا ہے اللہ
الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، ومن الارض مثلہن۔ اے علماء کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، یہ قرآن نے پہلی مرتبہ کہا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ورنہ قرآن میں 7 زمینوں کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ اور طالب علموں سن دے پہ ہو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اس کی مثل زمینیں بنائی ہیں، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، پھر ان کے درمیان اپنا امر اتارتا رہا۔ میرے پالنہارا، یہ جو بنایا، یہ بنائی ہے، فضا بنائی ہے، جب بنایا ہے اپنا امر اتارا، کیوں بھیجتا رہا؟ اب اس کو میں آپ کو آسانی کے لیے یوں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ، آسمان تو نے کیوں بنایا؟ زمین کیوں بنائی ہے؟ اپنا امر کیوں بھیجا؟ قرآن کیوں بھیجا ہے؟ تورات کیوں آئی ہے؟ زبور کیوں آئی ہے؟ انجیل کیوں آئی ہے؟ صحف موسیٰ کیوں آئے؟ صحف ابراہیم کیوں آئے ہیں؟ آدم کیوں آئے ہیں؟ نوح کیوں آئے ہیں؟ ابراہیم کیوں آئے ہیں؟ موسیٰ کیوں آئے ہیں؟ عیسیٰ کیوں آئے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اونچا پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء کرام کی جماعت، یہ آپ کا امر اترتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، کیوں آئے ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں بتانی ہیں، 2 مسئلے بتانے ہیں، 2 عقیدے بتانے ہیں، 2 چیزیں بتانی ہیں۔ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کل شیء قدیر، ایک یہ مسئلہ بتانا ہے، ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے؟ جی یار دوسری مرتبہ ذرا زور سے کہا کرو، رب خوش ہو جائے گا۔ کون خوش ہوگا؟ رب خوش ہوگا، اور رب راضی تے سارا سنا ہوا ہے تو عمل بھی کر لیا کرو نا، خالی سننے نال گزارا۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک کا قرآن ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم جان لو، تمہیں پتہ چل جائے، ایک مسئلہ یہ بن جائے، یا یوں سمجھ لو ایک عقیدہ یہ بن جائے کہ پوری کائنات میں قادر اور قدیر کون ہے؟ متصرف فی الامور کون ہے؟ مدبر کائنات کون ہے؟ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ دوسرا تمہیں یہ علم آ جائے کہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ خلاصہ ان دونوں کا یہ ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، متصرف الامور بھی وہی ہے، مدبر کائنات بھی وہی ہے، مختار مطلق بھی وہی ہے، اور عالم الغیب بھی وہی ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں میں کیسا قادر اور قدیر ہوں، کیسا قادر اور قدیر ہوں۔ ذرا قرآن کی بولی میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، مجھے مولانا زبیر شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن ہی سنانا، میں آکا پھر شبینہ پڑھ لیں دیا۔ اب آؤ ذرا قرآن بتاتا ہے کہ وہ کیسا قادر اور قدیر ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھا ہے، اجے میں تقریر اگاں شروع کرے ساں، نہ آکھو بندیالی صاحب میں آکھو بیٹھن، اج چھڑے قرضے مکیاں پر ایک پتہ نہیں زندگی وفا کریں دی کی نہیں۔ او کالذی، کئی چہرے تو خوش ہونے لگے ہیں، کئی میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ قرآن ہے نا۔ وہ ایک طبقہ تھا جو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لیکن قرآن کہتا ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ اللہ نے کہا افانبئکم بشر من ذالکم النار،
طالب علم سمجھ گئے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير او کالذی مر علی قریہ، وہ معطوف علیہ والی پیچھے والی عبارت لگاؤ، او کالذی کے ساتھ فرما وہ ایک شخص گزر رہا ہے۔ اٹھاؤ قرآن کی تفسیریں، مفسرین کے اقوال اٹھا لو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہے کہ نہیں؟ پیغمبر۔ ایک عزیری فرقہ ہے یہودیوں میں، عزیری فرقہ جو حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، یہ یہودیوں کا ایک طبقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، نکلے ہیں سفر میں، جا رہے ہیں، ایک بستی کے قریب سے گزرے ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بستی سے مراد کھلو کملیا، بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ بیت المقدس کی بستی ہے، آج کل اس کا نام یروشلم ہے۔ وہ کاکھ بھی نہیں پتہ نہیں، اور جس کے بارے میں وہ کہتا تھا یہ ان کو دے دو، ان کا دارالخلافہ بنا دو، اسرائیلیوں کا۔ یہ بستی ہے، اللہ کا پیغمبر گزر رہا ہے، بستی کو جو دیکھا خاویۃ علی عروشها، وہ بستی اس کی چھتیں نیچے گری ہوئی ہیں، اس کی دیواروں پہ آ پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر گزرتے گزرتے دیکھتا ہے واہ جی واہ، چھتیں تو زمین پہ آ گئی ہیں، مکین بھی کوئی نہیں ہے، مکان گرے پڑے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر گزرتے گزرتے کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ انا یہ کیفیت کے لیے آیا ہے، کیف بیان کرنا ہے، کیفیت اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ مسلمانوں مکان بھی مر جاتے ہیں اور مکان مرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، انسان کی موت یہ ہے یا ذی روح کی موت یہ ہے، اس میں سے روح نکل جائے تو کہتے ہیں اس پہ کیا آ گئی ہے؟ اے نہیں نا گندے باسا مرنا منو، مرنا تو ہے بھائی ایک دن۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس پیغمبر کو اللہ پاک نے موت دے دی، اور موت دے دی، موت آ گئی، گر عرصہ گزر گیا، پھر اللہ پاک نے باسو پھر اٹھایا، پروردگار عالم نے اٹھایا تو پھر پیغمبر سے پوچھا میرے پیغمبر کم لبست، پچھلے خطیب کا آنا یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، پر میرا خیال ہے آج انہوں نے بٹھین دیا
اج انہوں نے بٹھیندیاں انہوں دی طبیعت بھی صاف ہو سی تے تہاڈی طبیعت بھی انشاءاللہ صاف ہو ویسی. ثم باسا، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم. اس پیغمبر نے کہا میرے پالن ہارا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، آدھا حصہ یا تیا حصہ ٹھہراؤں. اللہ پاک نے فرمایا بل لبست مئۃ عام. کتنا ٹھہرے ہو؟ 100 سال گزر گئے ہیں. کتنے 100 سال گزر گئے ہیں. میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ کا پیغمبر ہے اور ان کا وجود مقدس زمین کے اندر نہیں ہے، زمین کے اوپر ہے. زمین کے عرصہ گزرا کتنا؟ بولو یار، عرصہ کتنا گزرا؟ 100 سال گزرے ہیں. جس میں مقدس زمین کے اوپر ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبروں کی وجود زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے اندر ہوں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اوپر ہے، زمین کے اندر نہیں ہے. اب 100 سال گزرے میرے بھائیوں. 100 سالوں میں طوفان آئے، جھکڑ چلے، آندھیاں آئیں، بجلیاں گڑکی، یہ ادھر سے ادھر، بادل چلے، بادلوں کی چماوازیں آئیں. اور میرے بھائیوں دھوپ آئی، چھاؤں آئی، بہار آئی، خزاں آئی، گرمی آئی، سردی آئی. ادھر سے قافلے گزرے، پرندے چہچہائے ہوں گے، ہر چیز ہوئی ہوگی. اللہ کے پیغمبر کو اٹھایا. کتنا ٹھہرے ہو؟ لبست یوما او بعض یوم. فرمایا بل لبست مئۃ عام. 100 سال ٹھہرے ہو. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. میرے طالب علم بھائیوں، ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، علماء سے بھی، جلسے کرانے والوں سے بھی، جلسہ سننے والوں سے بھی، اور میرے بھائیوں، اللہ نے شیخ القرآن اس دور میں ماں نے ایک ہی جنا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتی، خدا کی قسم، میں خانہ خدا میں بابوزو بیٹھا ہوں. میرے بھائی نے اعلان کیا نا میرے ساتھ، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. میں نے اس وقت کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں ہے، ہم نہیں ہیں وہ. میری سمجھ میں نہیں آتی. پنجابی کی بولی میں ایک جملہ کہنے لگا، آج ہر جنی کھنی شیخ القرآن بنی پھر دی ہے. نہیں ہے، وہ ایک ہی ماں نے جنا تھا اور وہ تھا غلام اللہ خان. کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. لہذا جلسہ کرانے والوں یا سننے والوں یا اشتہار چھاپنے والوں، آج کے بعد آپ نے اشتہار میں اگر کہیں شیخ القرآن کا لفظ لکھنا ہے تو صرف مولانا غلام اللہ خان کے ساتھ، یعنی ان کی یاد میں ہو رہا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا ہوں. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں میری طرح ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کو استنجے کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے. اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شیخ القرآن. میرے بھائی یہ اس لفظ کی توہین ہے، اس لفظ کی توہین ہے. اور شیخ القرآن یہ ہم نے نہیں دیا تھا، اس کو میرے اسلاف نے، بلکہ اگر وہ روایت ٹھیک ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو یہ شیخ القرآن کا لقب سید انور شاہ کاشمیری نے دیا تھا. وہ بندہ دیکھو، اس کی قد کاٹ دیکھو، اس کا علمی تجوہر دیکھو. پتہ نہیں آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ جو اتفاق کرتے ہو ہاتھ کھڑا کرو. آج کے بعد کسی اور کو نہیں لکھو گے. ہاں
مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شیخ القرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معروف معنوں میں حضرت شیخ القرآن مولانا کو یاد کر لو. قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئۃ عام. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، زور سے کہو، رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اوے لوگو، پیغمبر ہے اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، جس کو اپنے حال کا پتہ نہ ہو اس کو جہان کے حال کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا بل لبست مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اب آگے وہ بات میں نے ذکر کرنی تھی کہ توحید کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا. پھر توحید کیا ہے؟ ایک توحید تو یہ ہے اللہ کو، جیسے وہ ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، وہ کہتے تھے لیقولن اللہ، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. میں اپنی جماعت کے ترجمان، بلکہ میں کہتا ہوں علماء حق کے ترجمان اور وقت کا عظیم خطیب مولانا عطا اللہ بندیالوی جملہ ایک ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ ابو جہل والی توحید ہے. اب وہ اگلی توحید انشاءاللہ جس دن میں زندگی میں پھر آیا، مجھے ملک صاحب نے کہا بلا تمہید کرنا، میں نے تمہید نہیں باندھی ہے، انشاءاللہ اس دن میں بلا تمہید آگے عرض کروں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا.